الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لا تقنطوا من رحمة الله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حق حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بارگاہ رب ذوالجلال میں حمد و ثنا حضور آقا کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدس بنا میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد واجب القدر واجب الاحترام حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کی پاک اور لارب کتاب میں سے ایک آیہ مقدسہ کا کچھ حصہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس کے اندر خالق کائنات مالک کائنات نے اپنی بارگاہ سے طلب کرنے کا
اپنی بارگاہ سے مانگنے کا اپنی مخلوق کو حکم عطا فرمایا۔ خالق کائنات مالک کائنات ارشاد فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارا رب فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کرنے والا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مانگنا اور خالق کائنات مالک کائنات کی بارگاہ میں اپنی حاجت اپنی تمنا کو رکھنا، اس عمل انسان کو دعا کہا جاتا ہے۔ بندہ جب بھی اپنے رب کی بارگاہ سے کوئی بھی چیز طلب کرتا ہے اور خالق کائنات مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اس کا وہ عمل، اس کا وہ فعل اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر عبادت کے زمرے میں لکھا جاتا ہے۔ بندہ اگر اپنی ذات کے لیے بھی مانگ رہا ہے، اپنی ذات کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں وہ دعا کر رہا ہے، لیکن حدیث مبارکہ کی روح سے اگر دیکھا جائے تو اس کا یہ عمل بھی اللہ رب العزت عبادت کے اندر لکھ دیا کرتا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لجپال نبی نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ سے دعا کرنا، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کوئی بھی شے طلب کرنا، کیونکہ حقیقی منعم، حقیقی عطا کرنے والی کوئی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ ہے۔ جہاں سے کائنات والوں کو کائنات کے سارے خزانے میسر آتے ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ بندہ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر کوئی بھی چیز طلب کرتا ہے تو گویا اس میں بندہ اپنی بندگی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، اس میں بندہ اپنی عاجزی اور انکساری کا بندہ اظہار کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کر کے جب وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کسی شے کو طلب کرتا ہے اور اللہ رب العزت کی ربوبیت کا اظہار اور اقرار کرتا ہے، تو اس کا اللہ رب العزت کی ربوبیت کا اظہار کرنا، اللہ رب العزت کے منعم حقیقی ہونے کا اظہار اور اقرار کرنا، اس عمل کو اللہ رب العزت کے فرشتے عبادت کے اندر لکھ دیا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مانگنا، اپنی حاجت کو خالق کائنات مالک کائنات کی بارگاہ سے طلب کرنا، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اس عمل کو بھی تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عبادت کے زمرے کے اندر لکھ دیا کرتا ہے۔ اور خالق کائنات مالک کائنات نے تو ارشاد فرمایا نا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اے میرے بندے جو بھی شے تو میری بارگاہ سے طلب کرے گا، اپنے ہاتھوں کو میری بارگاہ میں اٹھائے گا، اپنی جبین کو میرے سجدے کے لیے جھکائے گا، تو جو بھی تو طلب کرے گا، ہر تیری جائز خواہش، ہر تیری جائز حاجت جو بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندہ رکھتا ہے، خالق کائنات مالک کائنات اپنی رحمت اپنے فضل سے اس کو پورا فرما دیا کرتا ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لجپال نبی نے ارشاد فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ
آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لجپال آقا نے ارشاد فرمایا کہ قضا کو دعا کے سوا کوئی چیز نہیں ٹالتی، قضا کو دعا کے سوا کوئی چیز نہیں ٹال سکتی۔ اگر بندے کے مقدر کے اندر کوئی پریشانی لکھی ہو، بندے کے مقدر کے اندر کوئی تکلیف لکھی ہو، بندے کے مقدر کے اندر، اس کی تقدیر کے اندر، اس کے نصیب کے اندر کوئی بھی آزمائش لکھی ہو، لیکن اس آزمائش کے آنے سے پہلے پہلے، اس مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہونے سے پہلے پہلے اگر بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر دے، اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس پریشانی سے بچنے کے لیے التجا کر دے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا ایک ایسا ہتھیار ہے، یہ ایک دعا ایسا ایک نیک عمل ہے کہ لا یرد القضاء الا الدعاء، کہ قضا کو کوئی بھی کام نہیں روک سکتا مگر دعا ہر قضا کو روک لیا کرتی ہے۔ جب مستقبل کے اندر بندے نے کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہونا ہو، لیکن وہ اللہ سے اگر دعا کر لے تو اللہ اس کی دعا کے صدقے سے اس پریشانی کو دور فرما دیا کرتا ہے۔ اگر اس بندے نے کسی تکلیف کے اندر مبتلا ہونا ہو تو وہ بندہ نیک نیتی سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر دے تو اللہ رب العزت اس بندے سے ان مصیبتوں کو ٹال دیا کرتا ہے۔ اور اگلے جملے کے اندر تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگوں ایک تو قضا کو جو چیز ٹال سکتی ہے اسے دعا کہا جاتا ہے، اور دوسرا حضور نے ارشاد فرمایا وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا الْبِرُّ، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے نا کہ وہ اپنی عمر دنیا کے اندر زیادہ پائے اور اپنی زندگی دنیا کے اندر زیادہ گزارے، تو تاجدار انبیاء کے غلاموں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اپنی عمر کے اندر اضافہ چاہتا ہے، اپنی زندگی کے اندر برکت چاہتا ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ، وہ نیکی کرنا شروع کر دے، اچھائی کے کام کرنا شروع کر دے، اللہ اس کی عمر کے اندر برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اس کی عمر کے اندر برکت عطا فرما دیتا ہے، اس کی زندگی کے اندر اللہ اضافہ فرما دیا کرتا ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دعا نازل شدہ آفت میں بھی نافع ہے۔ اگر بندہ کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، کسی بیماری کے اندر بندہ مبتلا ہو گیا، کسی پریشانی کے اندر بندہ مبتلا ہو گیا، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان الدعاء ينفع مما نزل، کہ اگر وہ کسی آفت اور پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور پھر اس پریشانی کے اندر وہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں وہ استغفار کرتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں وہ اس آفت اور مصیبتوں سے چھٹکارا طلب کرتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کی دعا کے وسیلے سے اسے اس آفت سے نجات عطا فرما دیا کرتا ہے۔ یہ دعا ایسا عظیم ہتھیار ہے کہ اگر کسی پریشانی کے اندر بندہ مبتلا ہو گیا، رب کی بارگاہ میں دعا کی، چونکہ رب کی ذات وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، رب کی ذات بخشنے والی بھی ہے، وہ فضل فرمانے والی ذات بھی ہے، تو بندہ جب دعا کے ذریعے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو خالق کائنات مالک کائنات خود قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ بندے لا تقنطوا من رحمت اللہ الا اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ میری رحمت سے منہ نہ موڑنا، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ پھر بندہ جب اللہ رب العزت کی رحمت کا دامن تھام کر، اس کی برکت اور فضل کا سہارا لے کر
اللہ کی बरगाह में पेश होता है और उस आफत से छुटकारा तलब करने की रब की बरगाह में दुआ करता है। तो खालिक़े कायनात के प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह उस दुआ के तवस्सुल से उस बंदे को उस मुसीबत से छुटकारा अता फरमा दिया करता है। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया इन्ना दुआ यनफ़उ मिम्मा नज़ला, एक तो दुआ आफत के नाजिल होने पर उस दौरान भी बंदे के लिए नाफे होती है, और फिर हुज़ूर ने इरशाद फरमाया व मिम्मा लब युनज़िल, और मुसीबत ने मुस्तकबिल के अंदर आने वाले दिनों के अंदर अगर बंदे पर नाजिल होना हो, किसी आफत के अंदर किसी परेशानी के अंदर बंदा खुदा ने मुब्तला होना हो, लेकिन उससे पहले ही बंदा रब की बरगाह में गिड़गिड़ाता है, उससे पहले ही वो बंदा रब की बरगाह में अपनी हाजत को रख देता है और उस बीमारी या उस मुसीबत और परेशानी से महफूज रहने के लिए रब की बरगाह में दुआ करता है। तो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह उसकी दुआ के सदके से आने वाली आजमाइश और मुसीबत से भी उस बंदे को बचा लिया करता है। और फिर हुज़ूर ने इस हदीस के अगले हिस्से में इरशाद फरमाया फ़अलैकुम इबादल्लाहि बिद्दुआ, ऐ अल्लाह के बंदो दुआ को मजबूती के साथ पकड़ लो। दुआ बंदे के लिए ऐसा एक हथियार है, बंदे के लिए एक ऐसा आला है कि बंदा छोटी से छोटी परेशानी को और बड़ी से बड़ी मुसीबत को अगर दूर करना चाहता है तो वो सिर्फ और सिर्फ दुआ के जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की बरगाह में, अल्लाह की बरगाह में झुक कर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बरगाह में इस्तिग़फ़ार करके, रब की बरगाह में दुआ करके छोटी सी छोटी परेशानी और बड़ी सी बड़ी मुसीबत को भी अपनी जात से दूर किया जा सकता है। इमाम गज़ाली आप इरशाद फरमाते हैं कि जैसे ढाल सलाख यानी हथियार का वार रोक लेती है, जो बंदे ने ढाल पहनी हो पुराने अदवार के अंदर, जब मैदान जंग के अंदर जंगें लड़ी जाती थी उस वक्त वो ढाल का इस्तेमाल करते थे, वो उस तीर से या नेज़े के जख्म से बचने के लिए वो जिस्म पर ढाल पहना करते थे जो उन्हें आने वाले दुश्मन के वार से रोका करती थी, उनके जिस्म को महफूज रखा करती थी। तो इमामुल अंबिया के उलामो शेख सादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप इरशाद फरमाते हैं कि जैसे ढाल सलाख यानी हथियार का वार रोक लेती है और जैसे पानी वो आग को बुझा दिया करता है, और इसी तरह और ऐसी चीजें हैं जो अपने मद्दे मुकाबिल को रोक लिया करती हैं। तो इमाम गज़ाली इरशाद फरमाते हैं कि लोगों दुआ की सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बंदा मोमिन को ऐसा हथियार अता फरमाया है, ऐसा आला और ऐसी ढाल अता फरमाई है कि बंदा जब इस हथियार को इस्तेमाल करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने आकर जब बंदा दुआ करता है, आने वाली बड़ी से बड़ी मुसीबत अल्लाह दुआ की बरकत से दूर फरमा दिया करता है। आने वाली बड़ी से बड़ी मुसीबत, आने वाली बड़ी से बड़ी आजमाइश दुआ के सदके से अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे से दूर फरमा दिया करता है। और ये तो वो दुआ है जो बंदा अपनी जात के लिए करता है, जो बंदा अपने नफ्स के लिए करता है। इमामुल अंबिया के गुलामों हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, ताजदार अंबिया ने इरशाद फरमाया सलासतुन ला तुरद्दु दावतुहुम अस्साइमु हीना युफ्तिरु। हुजूर ने इरशाद फरमाया लोगों तीन ऐसे बंदे हैं, तीन ऐसे बंदे हैं कि जिनकी दुआ को अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी रद्द नहीं करता। हर मौके पर हर हाल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत उन बंदों की दुआओं को कबूल फरमा लिया करता है। हुजूर ने इरशाद फरमाया अस्साइमु हीना युफ्तिरु, सबसे पहला वो बंदा जो रोजादार हो, जब वो रोजे की हालत के अंदर पूरा दिन गुजारे, अफराद तफरीद से बचा रहे, सगीरा कबीरा गुनाहों से बचा रहे, और जब अफ्तार का वक्त हो वो दस्तरखान पर बैठ जाता है और दस्तरखान पर बैठकर जब वो अपने हाथों को अपने रब की बरगाह के अंदर उठाता है और उसके जुबान पर
جو بھی کلمات خیر آتے ہیں، جو بھی حاجت کے جملے آتے ہیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ بندہ اس وقت جو بھی دعا کرتا ہے، تاجدار انبیاء نے ارشاد فرمایا کہ اس روزے دار کی دعا کو اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لیا کرتا ہے۔ اس روزے دار کی دعا کو اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لیا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا بندہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ والامام العادل، امام ہو یعنی امام وقت ہو اور عادل ہو۔ اب امام سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو اس وقت دور حکومت پر حکمران حکومت کر رہا ہو، اگر وہ عادل ہو، اگر وہ نیک ہو، اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف اور خشیہ موجود ہو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو امام عادل دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیا کرتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں بندے حاضر ہوئے، عرض کی اے خلیفۃ المومنین، خلیفۃ المسلمین، دریائے نیل چل نہیں رہا، دریائے نیل چل نہیں رہا، ہر سال وہ ایک لڑکی مانگتا ہے، اس کے بعد وہ رواں ہوتا ہے۔ آپ نے پھر ایک رکا لکھا، کیونکہ وہ امام عادل تھے، ان کے دل کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کا خشیہ تھا، اور ان کے لیے میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ رات بویتے بے دردانو نت نیند پیاری آوے تے بے دردانو یاد سجن دی ستیاں آنے جگاوے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جب ساری مخلوق سو جاتی تھی، جب دنیا خواب خرگوش کے مزے لوٹا کرتی تھی، جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف اور خشیہ تھا، وہ راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کو منانا شروع کر دیا کرتے تھے، وہ یار کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ انہی لوگوں کے لیے اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، جن کو رب کی بارگاہ سے حاجت اور طلب ہوا کرتی ہے، جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے تو ان کی راتیں رب کی بارگاہ میں قیام کے اندر گزر جاتی ہیں، یہ سجدے کے اندر گزر جایا کرتی ہیں۔ یہ ایسے حکمران تھے کہ اگر رکا دریائے نیل کے اندر حضرت عمر کا ڈال دیا جائے تو پھر دریا بھی آپ کی اطاعت کے اندر بہنا شروع کر دیا کرتا تھا۔ پھر رعایا آپ کے حکم کی تابع داری کرنا شروع کر دیتی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ کہ حکمران نیک تھے، حکمران عادل تھے، عدل و انصاف کا دامن پکڑے ہوئے تھے، حضور کی سنت کی اتباع کرنے والے تھے۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، جب تمہیں ایسا حکمران میسر آ جائے جو عادل اور نیک ہو، جو متقی اور پرہیزگار ہو، وہ اپنی زبان سے کوئی بھی کلمے نکالتا ہے، اللہ اس کی عدالت کے صدقے ان کلمات کو پورا فرما دیا کرتا ہے۔ اللہ ان کلمات کو پورا فرما دیا کرتا ہے۔ اور پھر تیسرا بندہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ودعوت المظلوم یرفعها اللہ فوق الغمام وتفتح لها ابواب السماء ويقول الرب وعزتي لانصرك ولو بعد حين۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بھی بندہ جس پر ظلم کیا جائے، جو کسی ظالم کے ظلم کا شکار ہو جائے، اور پھر جب وہ رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتا ہے، رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، تو امام الانبیاء کے غلاموں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ پھر مظلوم کی دعا کو تو اللہ بادلوں سے بھی اوپر اٹھا لیا کرتا ہے۔ مظلوم کی جو دعا ہوتی ہے بڑا اثر رکھتی ہے۔ اس لیے معاشرے کے اندر کسی پر ظلم نہ کیا جائے، معاشرے کے اندر کوشش کی جائے کہ آپ کا پڑوسی بھی آپ کی کسی تکلیف کا نشانہ نہ بنے، آپ کا ہمسایہ، آپ کا عزیز، آپ کا رشتہ دار، آپ کے ساتھ کام کرنے والا، آپ کے تابع ہو کر کام کرنے والا، کوشش کی جائے کہ کسی کو آپ کے ہاتھ سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا ودعوت المظلوم یرفعها اللہ فوق الغمام، کہ مظلوم کی دعا تو ایسی ہوتی ہے کہ اللہ بادلوں سے بھی اوپر اس دعا کو اٹھا لیتا ہے۔ وَتُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ،
اور مظلوم جب اللہ کی بارگاہ میں ظلم کے خلاف دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس دعا کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیا کرتا ہے۔ اللہ آسمان کے دروازے کھول دیا کرتا ہے۔ اور اس سے اگلے جملے سنیے، حضور نے ارشاد فرمایا وَيَقُولُ الرَّبُّ وَعِزَّتِي لَأَنصُرُكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اللہ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، میں تیری ضرور مدد کروں گا، اگرچہ کچھ دیر بعد ہی صحیح، لیکن اللہ اپنے بندے کی مدد ضرور فرمایا کرتا ہے۔ آج دنیا کے اندر جتنے بھی ظلم و ستم ہو رہے ہیں، جتنے بھی تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، رب کی مدد ضرور آنے والی ہے۔ رب کی مدد آ بھی چکی ہے اور رب کی مدد آنے والی بھی ہے۔ اسرائیل کے فوجیوں کا میں نے ایک بیان سنا، وہ بیان دے رہے ہیں کہ جب ہم فلسطین کے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، ان میں سے جو مجاہد حماس کا جو بھی سپاہی ہمارے سامنے آتا ہے، آتا تو ایک بندہ ہے، ہمیں محسوس 10 ہوتے ہیں، ہمیں وہ نظر 10 آتے ہیں۔ اب وہ کون سی ایسی طاقت تھی، وہ کون سی ایسی قوت ہے، ایک بندہ انہیں 10 بندوں کے برابر نظر آتا ہے، تو وہ میرے رب ذوالجلال کی مدد ہے، وہ اللہ رب العزت کی رحمت اور فضل ہے، جو ان مظلوموں کے ساتھ اللہ رب العزت نصرت اتار رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی نصرت اور اللہ رب العزت کی مدد ان کے شامل حال ہے کہ ان کے سامنے تو ایک مجاہد آتا ہے، لیکن وہ 10 کی تعداد کے اندر انہیں نظر آیا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَأَنصُرُكَ، میں ضرور اپنے بندے کی مدد کروں گا، بعد حین، اگرچہ کچھ دیر بعد سے ہی۔ اللہ اپنے بندے کی مدد ضرور کرتا ہے، اللہ اپنے بندے کی حاجت روائی ضرور فرماتا ہے۔ اور پھر ایک اور روایت کے اندر میں نے پڑھا کہ والدین اپنے اولاد کے حق میں جو دعا کرتے ہیں، اللہ اس والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں قبول فرما لیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے۔ آپ کی بچپن کی عمر ہے، بچوں کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں، تو اب میدان کے اندر بچے کھیل رہے ہیں، لیکن بابا فرید ایک طرف بیٹھ کر، بچپن کی عمر ہے، اللہ کے ذکر کے اندر مصروف ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ آپ محلے کی چند عورتیں آئی نا، جن کے بچے بھی اس میدان کے اندر کھیل رہے تھے، انہوں نے آ کر پوچھا اے فرید کی ماں ذرا ایک بات تو بتا، تو فرید کو کیا سکھاتی ہے، کیسا اثر ہے کہ تیرا بچہ ایک الگ سائڈ پر بیٹھ کر، ایک الگ طرف بیٹھ کر اللہ کے ذکر کے اندر مصروف ہے، ہمارے بچے تو لاولاب کے اندر مصروف ہے، ہمارے بچے کھیل اور کود کے اندر مصروف ہیں۔ اے فرید کی ماں ذرا بتا تو صحیح، تیرے بچے کو اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ کیسے عطا فرمایا ہے؟ تو سنیے، جو مائیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتی ہے، جن ماؤں پہ راتیں بستر پر نہیں بلکہ اپنی اولاد کے اچھے مستقبل کے لیے مصلے پر گزرا کرتی ہے، وہ ماں فرید الدین کی ماں کھڑے ہو کر ان عورتوں سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ عورتوں، اس میں فرید کا کوئی کمال نہیں ہے، میں نے جب بھی فرید کو دودھ پلایا ہے، میں نے وضو کیے بغیر کبھی فرید کو اپنا دودھ نہیں پلایا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ گویا اللہ رب العزت نے اگر بابا فرید کو یہ مقام عطا فرمایا ہے تو اپنی ماں کی دعاؤں کا صدقہ عطا فرمایا ہے۔ تو ماں ایک ایسی ہستی ہے جو بچے کا مقدر سوار دیا کرتی ہے، ماں ایک ایسی ہستی ہے جو بچے کا اچھا مستقبل بنا دیا کرتی ہے۔ آج بھی جب بھی مائیں دعائیں کرے تو اپنے بچوں کے لیے یہ دعا کرے کہ یا اللہ، میں مصلے پر کھڑے ہو کر تیری برگاہ کے اندر دعا کرتی ہوں، یا اللہ تم میرے بچے کو دین اسلام کا مجاہد بنا دے، دین اسلام کا مجاہد بنا دے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، جب ماں فاطمہ جیسی ہو تو پھر بیٹے امام علی مقام امام حسین جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ جب ماں
فرید الدین عطار کی ماں کی طرح ہو تو پھر زمانے کے اندر گنجے شکر کے ڈنکے بجا کرتے ہیں. جب ماں سید ہو اور مہر علی جیسا بیٹا ہو تو پھر زمانے کے اندر مہر علی ہوا کرتی ہے. اور جب ماں ایک گاؤں کی اگر چلانے والی ہو لیکن بچے کی تربیت اچھی کر کے چلی جائے تو زمانے کے اندر بچے امیر المجاہدین جیسے ہوا کرتے ہیں. زمانے کے اندر بچے امیر المجاہدین جیسے ہوا کرتے ہیں. اگر والدین اپنی اولاد کے حق میں اگر کوئی دعا کر دے، اولاد کے حق میں رب کی بارگاہ میں کوئی چیز طلب کر دے، امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ اللہ والدین کی دعا کو اولاد کے حق میں قبول فرما لیا کرتا ہے. دو دعا ایک ایسا عظیم ہتھیار ہے، ایک ایسا عظیم فعل ہے کہ بندہ ہر طرف سے اگرچہ مایوس ہو کر آ جائے، بندہ ہر طرف سے شرمندہ ہو کر آ جائے، وہ آ کر مصلی بچھا کر رات کی تنہائی کا وقت ہو، ساری دنیا سو رہی ہو، اپنے رب کی بارگاہ میں جب بندہ لو لگا لیتا ہے، اپنی ہر تکلیف اور مصیبت کو رب کی بارگاہ میں رکھ کر اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت، اللہ کی برکت اپنے اس بندے کی طرف منہ موڑ لیا کرتی ہے. اللہ رب العزت کی رحمت، اللہ کی برکت، اللہ کا فضل اپنے اس بندے کی طرف منہ موڑ لیا کرتا ہے. لیکن امام الانبیاء کے غلاموں، ضرورت اس امر کی ہے کہ آج ہم اپنے اندر بھی یہ عادت ڈالیں، اپنی اولادوں کے اندر بھی یہ عادت ڈالیں کہ آج ہمیں رب کی بارگاہ میں جھکنے کی ضرورت ہے. آج بندے کو تھوڑی سی تکلیف ہو جائے نا تو وہ رب کی بارگاہ میں جھکنے کے علاوہ وہ ہر حربہ استعمال کرتا ہے. فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جائے، فلاں جگہ چلے جائے، فلاں بندے کے پاس مسئلے کا یہ حل ہے، فلاں بندہ یہ ہماری مصیبت کو ٹال سکتا ہے. لیکن امام الانبیاء کے غلاموں، یہ سارے کے سارے طریقے مجازی ہیں. اگرچہ ان سے بھی تمہاری مصیبتوں کا حل ہو سکتا ہے، لیکن اگر ان سے بھی مصیبتوں کا حل ہو سکتا ہے تو حقیقی طرح اللہ رب العزت ہر بندے کو ان تمام مصیبتوں سے چھٹکارا دلانے والی ذات ہے. اگر کسی بندے سے آپ کی کوئی مصیبت دور ہو سکتی ہے، جب تک اللہ کی بارگاہ میں وہ منظوری ہوگی اسی وقت اس بندے کی اس مصیبت کا ازالہ اس بندے کی بارگاہ سے ہوگا. آج ہم نے دعا والا عظیم ہتھیار چھوڑ دیا، رب کی بارگاہ سے ہم نے چھوڑ دیا. امام الانبیاء کے غلاموں، اگر بندہ دنیا والوں سے مانگتا ہے، اگر دنیا والا کوئی بندے کو کوئی شے دے دے تو پھر اس کا احسان ہوتا ہے. بولیے بندہ اس کا احسان مند ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس کا بندہ احسان مند ہوتا ہے. اگر وہ دینے سے انکار کر دے تو بندہ شرمندہ ہو کر شرمندگی کا سامنا کر کے وہ واپس اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہے. لیکن رب کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ رب خود بندے سے ارشاد فرماتا ہے کہ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں مانگنا چھوڑ دیتا ہے، جب بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے منہ موڑ لیتا ہے تو رب کی ذات اس بندے سے ناراض ہو جایا کرتی ہے. آج دنیا والوں سے اگر کوئی چیز مانگ لی جائے نا تو سگا بھائی منہ موڑ لیتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، اپنے راستے کو جدا کر لیتا ہے کہ اس نے مجھ سے کوئی شے طلب کر لی ہے. لیکن کتنی غفور الرحیم ذات ہے، کتنی عطا کرنے والی ذات ہے. امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں جب تم اللہ سے نہیں مانگتے اس وقت اللہ تم سے ناراض ہو جایا کرتا ہے، لیکن جب بندہ اللہ سے مانگنا شروع کر دے، اللہ اسے مانگنے کی توفیق عطا فرما دے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس بات کی دلیل ہوا کرتی ہے کہ اللہ کی رحمت کے دروازے اس بندے کے لیے کھل جایا کرتے ہیں. یہ اللہ کی رحمت کی دلیل ہے جو بندہ رب کی بارگاہ میں مانگتا ہے. آج ادھر سے نماز ہوئی، ادھر سے آدھی مسجد خالی ہو جاتی ہے. آج ہم نے اپنا حاجت روا دنیا کے معاملات کو بنا لیا. آج ہم نے اپنا حاجت روا مخلوق خدا میں سے کسی کو بنا لیا ہے، لیکن حقیقی طور پر حاجت روائی کرنے والی کوئی ذات ہے تو وہ محض اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ ہے. اور آخری بات حضور نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. اب سارے کا سارا بندے کا جسم سلامت ہو، بندے کے اندر دماغ نہ ہو تو اس بندے کو کیا کہا جاتا ہے؟
بولیے، اس بندے کو پاگل کہا جاتا ہے۔ اس بندے کو کیا کہا جاتا ہے؟ کیوں جی؟ اس بندے نے تو دماغ ہی کوئی نہیں۔ تو جب عبادت الدعاء مخ العبادہ، سارے کی ساری عبادت بندہ کر لیتا ہے، وہ فرائض بھی ادا کر لیتا ہے، وہ سنتیں بھی ادا کر لیتا ہے، وہ نوافل بھی ادا کر لیتا ہے، لیکن جو ہی دعا کا وقت ہوتا ہے، رب کی بارگاہ سے مزدوری کر کے مانگنے کا وقت ہوتا ہے، تو وہ اجرت لیے بغیر واپس چلا جاتا ہے، تو پھر اس سے بڑا بے وقوف بندہ اور پاگل بندہ کسی کو نہیں کہا جاتا۔ دیکھو نا، مزدور سارا دن اگر مزدوری کرتا رہے، صبح 7 بجے وہ کسی کے گھر مزدوری کرنے آئے، شام کو 5 بجے تک وہ مزدوری کرتا رہے، اب مالک جب اس کے سر پر آتا ہے، مالک کہتا ہے مجھ سے تو مزدوری لے، میں تجھے اس کا اجر دینا چاہتا ہوں، میں تجھے اس کا معاوضہ دینا چاہتا ہوں۔ اب وہ مزدور اپنے اوزار اپنے کاندھے پر رکھے اور وہ کہے مجھے مزدوری کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں کوئی اجر طلب نہیں کرتا، مجھے معاوضہ نہیں چاہیے۔ اب اس مزدور سے بڑا بے وقوف اس وقت اس جگہ کوئی اور نہیں ہوگا۔ اب یہی حال دعا نہ کرنے والوں کا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، جب بندہ اجتماعی طور پر دعا کرتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہو سکتا ہے 300-400 بندہ بیٹھا ہو، ان میں سے اگر ایک بھی اللہ رب العزت کا محبوب بندہ ہوگا، جب وہ دعا پر امین کہے گا، اللہ اس کی امین کے صدقے سے جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے سب کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا کرے، کیونکہ اللہ تو فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، بندے میری بارگاہ سے مانگ، میری بارگاہ میں آ کر اپنی طلب کو رکھ، میری بارگاہ میں آ کر اپنی حاجت پیش کر۔ وہ ذات ہے جس کے پاس سارے خزانوں کی کنجیاں ہے، جو ہر ایک کو عطا کرنے والا ہے، جس کی بارگاہ میں ساری کی ساری مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے، لیکن صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنی پیشانی کو اس رب کی بارگاہ میں جھکانے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ۔